کہانی ایک گاؤں کے پرانے ویران مکان میں شروع ہوتی ہے۔ یہ مکان کئی سالوں سے خالی ہے اور لوگوں کا کہنا ہے کہ یہاں رات کے وقت عجیب آوازیں اور روشنی نظر آتی ہے۔ کہانی کے کردار: عادل، ایک نوجوان تحقیقاتی صحافی جو پراسرار کہانیوں کی حقیقت جاننے کا شوق رکھتا ہے۔ نایاب، عادل کی بہن جو پراسرار واقعات پر یقین نہیں رکھتی لیکن عادل کے ساتھ تحقیق میں مددگار ہے۔ حاجی صاحب، گاؤں کے بزرگ جو علاقے کی خوفناک کہانیوں کا خزانہ ہے۔ مکان کا بھوت، ایک پراسرار اور خوفناک ہستی جو رات کے وقت اپنی موجودگی کا احساس دلاتی ہے۔ عادل اور نایاب گاؤں پہنچتے ہیں۔ وہ ایک پرانے درخت کے نیچے کھڑے ہیں جہاں حاجی صاحب کہانی سنانے کے لیے بیٹھے ہیں۔ حاجی صاحب بتاتے ہیں کہ ویران مکان میں کئی لوگ گئے لیکن کبھی واپس نہیں آئے۔ رات کا وقت ہے۔ عادل اور نایاب ایک چراغ لے کر مکان کے اندر جانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ مکان باہر سے ٹوٹا پھوٹا اور پراسرار دکھائی دیتا ہے۔ جب وہ اندر داخل ہوتے ہیں تو مکان کی دیواروں پر خون کے نشان اور عجیب نقوش نظر آتے ہیں۔ ہوا میں عجیب سی بو محسوس ہوتی ہے۔ عادل اور نایاب کو پہلی بار ایک سایہ نظر آتا ہے جو تیزی سے ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں غائب ہو جاتا ہے۔ نایاب ڈر کے مارے کانپنے لگتی ہے لیکن عادل اسے تسلی دیتا ہے۔ عادل ایک پرانے آئینے کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ اچانک اس کے پیچھے بھوت کا چہرہ نظر آتا ہے۔ نایاب چیخ مارتی ہے اور آئینہ ٹوٹ جاتا ہے۔ حاجی صاحب بعد میں بتاتے ہیں کہ مکان کا بھوت ایک مظلوم عورت کی روح ہے جو انصاف کی منتظر ہے۔ عادل اور نایاب فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ اس کی مدد کریں گی۔ عادل اور نایاب آخرکار بھوت کی مدد کے لیے قاتل کا سامان تلاش کر کے مکان میں واپس آ جاتے ہیں۔ وہ حاجی صاحب سے سیکھے گئے مخصوص جملے پڑھتے ہیں۔ مکان کے اندر زلزلے کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، دیواریں لرزنے لگتی ہیں اور بھوت کی روح ایک دردناک چیخ کے ساتھ نمودار ہوتی ہے۔ شکریہ، تم نے مجھے آزادی دی۔ بھوت کی روح دھیرے دھیرے روشنی میں تبدیل ہو جاتی ہے اور ہوا میں تحلیل ہو جاتی ہے۔ مکان کی خاموشی لوٹ آتی ہے اور عادل اور نایاب تھکے ہوئے مگر مطمئن انداز میں مکان سے باہر نکلتے ہیں۔